باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ حمد و ثنا ہے اس خالق کائنات کی کہ جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ میرا درود و سلام ہو اس رسول اعظم پر، رسول خاتم پر، بشیر پر، نذیر پر، وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیر پر، کہ جس کی شان کو بیان کیا جائے تو ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو پر کر دیا جائے، ساری دنیا کے سمندروں کا پانی روشنائی بن کے ختم ہو سکتا ہے، تمام درخت قلم بن کے ٹوٹ سکتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا پر ہو سکتا ہے، مگر محمد مصطفیٰ کا علم بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صدر عالی وقار، آج مجھے اس مقام پر جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، ہدایت کے لیے عقل دی، لیکن عقل ایک مقام پر جا کر لفظ کا شکار ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ نے کتاب ہدایت قرآن مجید کو ان کے لیے نازل کیا۔ اجموں نے سوال کیا، پروردگارہ عربی ہمارے فہم سے بالا تر ہے، پروردگار نے ان کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہوئے، ان کی اس پریشانی کو دور کرتے ہوئے ان کے درمیان محمد مصطفیٰ کو معلم بنا کے بھیج دیا۔ وہ محمد مصطفیٰ جو آیا تو اللہ کی طرف سے تعلیم شدہ ہو کر، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے میرا حبیب پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے خلق کیا۔ تو احسان ہے اس محمد مصطفیٰ کا جو آیا تو رحمت بن کر، جو آیا تو وجہ تخلیق کائنات بن کر، جو آیا تو مجسم اخلاق بن کر، جو آیا تو میوہ صداقت بن کر، جو آیا تو منبع رسالت بن کر، جو آیا تو بدر دجا بن کر، جو آیا تو شمس ضحیٰ بن کر، جو آیا تو عاشق الہی بن کر، جو آیا تو رحمت الہی کا مظہر بن کر، جو آیا تو یوسف کا حسن بن کر۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پر عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ صدر علی وقار، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت اعرفا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ خود کو ظاہر کر دوں تو میں نے نور محمد مصطفیٰ کو خلق کر دیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت اس نور محمد مصطفیٰ کو آدم کی جگہ پر آدم کی قوم میں بھیج سکتا تھا، نوح کی جگہ پر نوح کی قوم میں بھیج سکتا تھا، موسیٰ کی جگہ پر موسیٰ کی قوم میں بھیج سکتا تھا، عیسیٰ کی جگہ پر عیسیٰ کی قوم میں بھیج سکتا تھا، لیکن اس اللہ رب العزت کا ہزارہا شکر ہے کہ جس نے ہمارے درمیان اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کو معلم بنا کے بھیج دیا۔ وہ محمد مصطفیٰ جس نے دنیا میں پہلا قدم رکھا۔ جناب صدر، میں اپنی تقریر کا اختتام چند کلمات سے کرنا چاہوں گا کہ نبی کی شان کو بیان کیا جائے تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے مگر شان محمد ختم نہیں ہو سکتا۔ جس کی شان میں پورا قرآن قصیدہ ہے، ثنا خوان خود اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشاہا، جس کی زبان وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی مصداق ہے، جس کا دل نزلہ علی قلبک تحت اصل قرآن ہے، جس کے ہاتھ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما تحت اللہ کے ہاتھ ہیں، جس کی مشیت وما تشاءون الا ان یشاء اللہ تحت اللہ کی مشیت ہے، جس کی سفر ابتدا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ہے، جس کی سفر انتہا دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی ہے، جس کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے، جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ رحمتوں کی گدا پورے وحدت سے معمور سینے ہوئے، کار انسانیت کے سفینے ہوئے، آج محبوب رب